اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا امین اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض السلام علیکہ یا حجت اللہ علی عبادہ۔ آج 21 کی رات ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ عزیزان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ لیلۃ القدر میں احسن انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام حقیقی معنوں میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات سے کیا سبق لینا چاہیے، کیا استفادہ کرنا چاہیے؟ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں یا دینے کے لیے آئے ہیں؟ آئے ہم اس رات پروردگار سے کچھ مانگنے کے لیے ہیں یا پروردگار کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں کیا ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ یا علی مولا آپ ہماری مدد کیجئے، یا دوسرا رخ لیتے ہیں کہ ہم مولا کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ یہ رات جو ہے اس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عہد و وفا کرنے کا ہے کہ ہم مولا سے کچھ عہد کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے اوپر وظائف لینا چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت کو کم کرنے میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات نہ صرف اس زمانے میں مظلوم تھی، آج بھی وہ مظلوم ہیں۔ اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں، آج بھی مولا علی ابن ابی طالب کی کردار کشی ہو رہی ہے، مختلف عناوین سے اسلام کے نام پر اپنے مکتب خلفاء کا دفاع کرتے ہوئے مولا علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ایک خطبہ جس کے بارے میں نہایت ہی اہم بات کی جاتی ہے وہ خطبہ شکشکیہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا خطبہ جو ہے مولا علی ابن ابی طالب طرف نسبت دینا اصلا صحیح نہیں ہے۔ بعض وہابیوں کے بے قول کہ یہ اصلا خطبہ مولا علی کا ہے ہی نہیں، یہ شیعوں نے گھڑ دیا یا خصوصاً سید رضی اللہ مقاموں میں امام طرح نسبت دے دی۔ ایسی مطلب ہے یہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ خطبہ شکشکیہ کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کیونکہ خطبہ شکشکیہ در واقع مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ظاہری اقتدار میں آنے کے بعد اپنا درد دل بیان کا، اظہار کا اور وہ حقائق جو مولا کے دل میں مخفی تھے ان کو بیان کرنے کا موقع ملا۔ ان حقائق میں مولا نے خلفاء الثلاثہ کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائی۔ دوسرے الفاظ میں مولا نے اپنا حقیقی موقف کو بیان کیا کہ ان تینوں کے دور میں جو میرا زمانہ گزرا ہے 25 سال کے عرصے میں میری کیا نظر تھی، اور یہ اس چیز سے بھی انکار نہیں کی جا سکتا کہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر خلفاء ثلاثہ کو جب بھی مشکل موڑ پہ آئے، جب بھی اسلام پر کوئی خطرہ لاحق ہوا تو حضرت ان کے ساتھ تعاون کیا۔ آیا مولا کو ان کے ساتھ تعاون کرنا، مولا کو ان کو مناسب اور مفید مشورے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ان کو صاحب اقتدار، قانونی طور پہ بھی صاحب اقتدار سمجھتے تھے یا نہیں؟ خطبہ شکشکیہ کو اسی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو ایک اہم اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے جو مطالب ہیں دوسرے خطبوں کے مخالف ہیں۔ اس میں مولا نے کہا ہے کہ جناب علی پہلے کے بارے میں کچھ جملے فرمائے ہیں، دوسرے کے بارے میں، تیسرے کے بارے میں، جبکہ اگر ہم دوسری جگہ دیکھیں تو مولا کا اس کے خلاف مطلب ملتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولا نے کبھی بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ یہ خلافت میرا حق تھا۔ ان کو بے عنوان خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ خطبہ شکشکیہ کی جو گفتگو اس مولا کی 25 سال زندگی کے خلاف ہے،
لہذا یہ مولا کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ خطبہ شکشکیہ جو ہے اس کا اہم ترین جو راوی ہے ابن عباس ہے، آخر میں بھی ابن عباس کی گفتگو ہے۔ ابن عباس کا غلام ہے اکرمہ۔ اکرمہ جو ہے خود شیعہ کتب میں اگر دیکھیں رجال میں تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تاکہ خارجی تک ملتا ہے کہ یہ جو دشمن اہل بیت علیہ السلام تھا۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو خود کا نظریہ یہ ہے کہ اکرمہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور اکرمہ نقل کرتا ہے ابن عباس سے، تو کیسے خطبہ شکشکیہ جو اکرمہ سے نقل ہے اس کو آپ قابل اعتماد جانتے ہیں، اور جگہ جہاں اکرمہ کا نام آتا تو آپ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ پس ایک وجہ یہ بنی چونکہ یہ اکرمہ سے ہے، اور اکرمہ آپ کے مطابق نہیں، اگرچہ اکرمہ جو ہے بخاری اور صحیح مسلم کے راویوں میں سے ہے، ان کے نزدیک معتبر ہے، خود امام نسائی کے نزدیک اختلاف ہے، لیکن ان کے اجلی کے نزدیک بھی قابل اعتماد ہے، لیکن شیعوں کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے۔ خطبہ شکشکیہ اسی سے منقول ہے، اکرمہ نقل کرتا ہے ابن عباس سے، ابن عباس نقل کرتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خطبے کو، لہذا یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہاں پہ قبل اس سے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے خطبہ شکشکیہ میں ہے کیا، میں چند جملے پڑھتا ہوں جو ترجمہ قبلہ مفتی جعفر صاحب کا، اس میں چند جملے دیکھیں کیا مولا فرماتے ہیں۔ خطبہ شکشکیہ تیسرا نمبر خطبہ ہے، جتنے بھی نہج بلاغہ جو مختلف جگہ ترجمے کیے گئے ہیں سب میں ترتیب کے لحاظ سے یہی ہے تیسرا خطبہ۔ شکشکیہ کیسے کہتے ہیں، جو آج کی زبان میں ہم آپ ترجمہ کریں درد دل ہے مولا کا، مولا کا درد دل ہے۔ 25 سال بعد مولا نے جو درد دل کیا ہے وہ خطبہ شکشکیہ، اور یہ بھی مولا نے کوفے میں بیان کیا۔ کوفہ میں رہبہ مقام ہے، وہاں پہ جناب علی جو کوفے کے ساتھ میں بعض لوگ کہتے ہیں ایک بہت بڑا میدان تھا، وہاں پہ مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم فلاں نے پیراہن خلافت پہن لی، فلاں سے مشخص ابن ابو قحافہ بعض جگہ موجود الفاظ، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کیلی کا ہوتا ہے۔ چکی جو پہلے ہوتی تھی وسط میں ہوتی تھی تو یہ مرکزی کردار میرا ہوتا تھا، تو مولا اپنے آپ کو مرکز محور سمجھتے ہیں۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا، اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں۔ اب یہ گفتگو ہے کہ مولا نے کیوں جناب علی اپنا اگر حق سمجھتے تھے تو کیوں مولا نے حق لینے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے۔ یہاں پہ اشارہ مولا دے رہے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، دو ہی ہیں، یا صبر کروں یا جناب چونکہ کٹے ہوئے ہاتھ سے کیا مطلب ہے میرا کوئی مددگار اور ناصر نہیں ہے۔ یہ ایسی صبر کی کیفیت ہے جس میں سن رسیدہ جو لوگ ہیں بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صابری کرینِ عقل نظر ہے، مولا فرماتے صابر کو میں نے مناسب سمجھا کہ اس مقام پہ صابری کرنا، لہذا میں نے صابر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں غم رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے، یعنی وہ جو کانٹا تھا آنکھوں میں تھا اور گلے میں ہڈی لٹکی ہوئی تھی اٹکی ہوئی تھی، میں نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، انا توراسی نہبا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی دیکھیں، اور اپنے بعد خلافت کو ابن خطاب کو دے گیا۔ اب یہاں پہ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبق دوش ہونا چاہتا تھا، کون؟ خلیفہ اول، وہ تعبیر اکیلونی انا لست بخیرکم، تعجب ہے کہ زندگی میں تو خلافت سبق دوش ہونا چاہتا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ اب یہ خلیفہ دوم کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک ان دونوں نے، یہ تعبیر پہ غور کریں، بے شک دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا، اور یہ کہاں پر؟ سقیفے میں ہوا، تقسیم جو کار ہوا وہیں پہ ہوئی۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درش محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، دیکھیں اب اس کے مزاج مولا بتائیے کیسا مزاج اس کا تھا، سخت مزاج کا آدمی تھا، اور یہ تاریخ میں موجود ہے، یہ فقط مولا نہیں فرما، تاریخ میں چیز موجود ہے کہ بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خلیفہ دوم کو مزاج کیا تھا، فرض کریں یہ غلطی ہو گئی بھئی یہ اشتباہ ہو گیا، پھر دوسری نظر چینج کر لے، پھر دوسری جگہ اشتباہ کر، یہ ان کا مزاج تھا۔ اب یہاں پہ چلتے چلتے آگے مولا
بیان کرتے ہیں خلیفہ سوم کا زمانہ، وہ کیسے رہا دیکھیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر باغ کو اس کی وجہ سے باقاعدگی قسم لوگ کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بیراروی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت جو سب سے زیادہ جو تقریباً 11 سال کچھ مہینے ہیں خلیفہ دوم کا ٹائم ہے، پہلے کا 2 مہینے کچھ 2 سال کچھ مہینے ہے، دوسرے کا 11 سال کچھ مہینے اور تیسرے کا 12 سال کا ٹائم ہے۔ اس مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس طویل مدت شدید مصیبت پر صبر کیا، یہ بھی صبر کا مرحلہ ہے، جہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر کے شورا بنا لی اس نے، کہ شورا میں پھر وہ فیصلہ ہوا بھی جس میں اکثریت ہوگی۔ اب مولا فرماتے اے اللہ مجھے شورا سے کیا لگاؤ، ان میں سے سب سے پہلے کے مقابلے میں میرے استحقاق فضیلت میں کب شک تھا، دیکھیں خود یہ گفتگو بتا دے کہ مولا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے پہلی سے، نہیں ہے کہ تیسرے میں گفتگو ہو رہی ہے، جو آپ ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسے کرنے لگوں، اور جب اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں۔ پھر مولا فرماتے ایک شخص مجھ سے کینے کی وجہ سے دور ہو گیا، دوسرا دامادی کی وجہ سے، اب یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی باندھ اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال پہ اس طرح نگلتے تھے جیسے اونٹ فصل ربی کا چارہ چاہتا ہے۔ یہ خلیفہ سوم کے دور میں، اور یہ حقیقت ہے، وہ جہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بال کھل گئے، تو یہ کیوں لوگ اس کے مخالف ہوئے، یہ اس میں وہ حقیقت مولا بتا رہے ہیں۔ اور اس کی بعد آمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اس کے منہ کے بال گرا دیا۔ یہ مولا نے تینوں کا حالات بتائے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کس طرح سے لوگوں نے میری بیعت کی۔ اب یہ سوال ہے کیا مولا نے اسی جگہ یہ بتایا ہے کہ جناب میرا حق غصب ہوتا رہا، یہ کسی اور جگہ بھی ہے؟ دیکھیں خطبہ نمبر 2 میں اگر آئیں، وہاں پہ مولا صراحتاً اس جملے کو بیان کرتے ہیں، دیکھیں مولا فرماتے ہیں اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو خطبہ ہے جنگ صفین کے بعد مولا نے فرمایا، خطبہ نمبر 2 جو ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، کسی کو بھی اہل بیت علیہ السلام سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیں دلیل کیا مولا کی، کیوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے؟ بھئی اہل بیت کی برکت سے آپ کو ہدایت ملی ہے، جو ہدایت یافتہ اور جن کی وجہ سے ہدایت ملی، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو قرآنی نسخہ ہے۔ وہ دین کی بنیاد ہے کہ یہاں پہ تعبیر کہ ہم اساس الدین، اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ اساس الدین ہے، عماد الیقین ہے، یقین کے جو ستون ہیں۔ آخر مولا فرماتے ہیں دیکھیں الان اذ رجع الحق الی اہلہ، اب جو ہے حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا۔ کب یہ مولا نے کہا؟ جب مولا کو حکومت ملی، صفین کے بعد جب پلٹ رہے تھے مولا نے وہاں پہ یہ حقیقت بتائی۔ حق کیا پلٹا؟ اس کا مطلب پہلے کون سے حالات تھے کہ مولا فرماتے ہیں اذ رجع الحق الی اہلہ، حق اب پلٹا ہے، پہلے حق نہیں تھا اصلا۔ یہ مولا نے یہاں پہ فرمایا وَنُقِلَ إِلَىٰ مُنْتَقَلٍ، جو اس کی جگہ تھی واپس آ گیا، جو اس کا مقام تھا اپنے مقام پہ واپس آ گیا۔ یہ کس خطبے میں مولا نے فرمایا؟ خطبہ نمبر 2 میں۔ خطبہ نمبر 6 میں دیکھیں مولا فرماتے ہیں وہاں پہ بھی جب مولا سے کہا گیا نا کہ آپ جناب ان طلحہ زبیر کو نہ چھیڑیں، ان کی اگر وہ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں ان کا جو ہے نا ان سے جنگ نہ کریں، تو اس وقت مولا نے یہ جملے فرمائے۔ دیکھیں وہاں پہ بھی یہ تعبیر ہے مولا کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا مثال اس میں نہیں جاتا ہوں چونکہ بڑی مثال بڑی لطیف ہے تعبیر میں فقط آگے جاتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعض عزیزان محسوس کریں بھی کیا یہ کہہ رہے ہیں جناب۔ دیکھیں مولا فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعًا عَنْ حَقِّ، قسم بخدا میں ہمیشہ حق سے مجھے دور کر دیا گیا تھا۔ 25 سال کا کون سا عرصہ ہے؟ مولا خود فرمائے کہ ہمیشہ جناب مجھے حق سے کیا کیا گیا؟ دور کیا گیا۔ دیکھیں خدا کی قسم جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے اٹھایا برابر دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا۔
اور مجھے میرے حق سے محروم رکھا گیا. یہ فقط خطبہ شکشگیہ کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے خطبہ نمبر 72 میں وہاں پہ بھی جب کہا گیا جب تیسرے کی بیعت ہوگی وہاں پہ بھی امام نے کوئی تعبیرات فرمائی. دیکھیں وہاں پہ مولا کیا فرماتے ہیں. دیکھیں خطبہ نمبر، یہ جو اردو ترتیب سے دیکھا جائے تو 72 ہے، اور اگر فارسی سے دیکھا جائے تو 74 ترتیب بنتی ہے خطبے کی. مولا فرماتے ہیں لقد علمت انی احق الناس بها من غیری. جب خلیفہ سوم کی بیعت ہو جاتی مولا یہ جملہ کہتے ہیں جبکہ آپ کو یقین ہے کہ میں اس خلافت کے بدلے میں اس اپنے سے علاوہ سب سے زیادہ میں مستحق ہوں. آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا مقام کیا تھا اس خلافت میں اس کا مستحق تھا، لیکن آخر کیوں پھر دور کیا گیا. کئی جگہ نہج بلاغہ میں تعبیر ملتی ہے کیا کہ مولا فرماتے ہیں یہ حق میرا تھا، حق مجھ سے لیا گیا. بس خطبہ شکشگیہ میں کیا بتانا چاہتے ہیں مولا کہ یہ تینوں جو تھے یہ ان کا قانونی طور پہ یہ خلیفہ نہیں تھے، قانونی طور پہ نہیں تھے. مولا علی ابن ابی طالب خود ان کتابوں میں بھی ہے، اگر ٹائم ملا ہم بیان کریں گے انشاءاللہ عزیز. صحیح بخاری میں بھی ہے، مصنف جو ہے عبد الرزاق صنعانی میں بھی ہے، اس میں بھی یہ تعبیر ہے کہ مولا ان کو تینوں کو خصوصاً اول اور دوم کو اصلاً خلافت کا حقدار نہیں جانتے تھے. صحیح بخاری کی تعبیر ہے کہ 6 مہینے تک تو مولا علی علیہ السلام نے بیعت ہی نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی بیعت؟ بس خطبہ شکشگیہ کا اس وجہ سے انکار کرنا جو اس کے مطالب جو ہیں خلفائے ثلاثہ کے خلاف ہیں کہ مولا ان کو قانونی طور پہ خلیفہ نہیں جانتے تھے، یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ تو نہج بلاغہ میں کئی جگہ یہ مطلب ملتا ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ جو خطبہ ہے جو مہم ترین جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ خطبہ کس سے منقول ہے؟ اکرمہ سے ہے. اکرمہ تو آپ سب شیعہ کہتے ہیں جناب علی کہ اکرمہ کیا جناب علی قابل اعتماد ہو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ خارجی مذہب کا تھا، یعنی دشمن اہل بیت علیہ السلام. اگر یہ مطلب ہے تو پھر یہ خطبے کو جو حقیقت کیا ہو جائے گی؟ جو شکشگیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ میں اگر دیکھوں ایک عبارت پڑھ لوں صحیح مسلم سے تاکہ بات پوری ہو جائے، بعد میں دوست محسوس نہ کریں. دیکھیں صحیح مسلم میں مولا علی ابن ابی طالب کا موقف کیا ہے. یہ گفتگو کا محور یہ ہے کہ عبداللہ عباس ابن عبد المطلب اور مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جاتے ہیں خلیفہ اول کے پاس میراث لینے کے لیے. تو یہ اس کو بیان کون کرتا ہے؟ خلیفہ دوم. دیکھیں وہ یہ کہتا ہے جناب علی کہ جب آپ دونوں آئے تھے میرے پاس ہو تو انہوں نے کہا فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جہاں پہ خلیفہ اول کیا کہہ رہا ہے کہ انا ولی رسول ہے. ولی کا معنی کیا؟ یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ تو کہتے ہیں شیعہ ہمیشہ ولی کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ دوست ہونا چاہیے. یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ انا ولی رسول اللہ، میں پیغمبر کا جانشین ہوں، وصی ہوں، خلیفہ ہوں، اولا بتصرف ہوں، مجھے امت کی جو باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، میں ولی ہوں. آپ دونوں آئے تھے تطلب میراث کا من ابن اخیک ویطلب ھذا میراث امراتی من ابیہا. حضرت زہرا کی میراث لینے آئے تھے حضرت علی ابن ابی طالب، تقاضا کرنے آئے تھے، اور عباس. تو ابو بکر نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقۃ. انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقے کے عنوان سے جو ہے محفوظ رہتا ہے. اب دیکھیں خلیفہ دوم یہ کہتا ہے کن کو؟ عباس ابن عبد المطلب اور علی ابن کہتا ہے کہ فرأیتما ہو، آپ دونوں خلیفہ اول کو کیا جانتے تھے؟ کاذبن آثمن غادرن خائنن. آپ دونوں کا موقف کیا تھا خلیفہ اول کے بارے میں؟ دیکھیں کاذب انہیں جانتے تھے خلیفہ اول کو، آثم جانتے تھے، مکر و فراب و خیانت کار جانتے تھے. اب یہاں پہ آگے ہیں پھر خلیفہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی، وہ ماشاءاللہ صادق تھے اور حقیقت پسند تھے. اب اگلا مرحلہ آیا، اس نے کہا ہے کہ ثم توفی ابو بکر
جب خلیفہ اول فوت ہو گئے وَأَنَا وَلِيُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَلِيُّ ابی بکر، تو میں کس کا خلیفہ ہوں؟ پیغمبر کا اور خلیفہ اول کا. فَرَأَيْتُمُونِی، تم دونوں کا بھی میرے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کاذباً عاصماً غادراً خائنا، آپ دونوں جو ہے مجھے کیا جانتے ہو؟ کذاب جانتے ہو، جھوٹا جانتے ہو، فریب کار جانتے ہو. یہ مولا کا موقف یہ تھا، یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب آ جائیں دوسرا ایڈریس دیکھیں. مصنف عبد الرزاق صنعانی، دیکھیں مصنف عبد الرزاق صنعانی جو ہے 211 میں اس کی وفات ہے. دیکھیں صحیح مسلم جو رائٹر ہے امام مسلم نیشاپوری کی جو وفات ہے 261 میں ہے. دیکھیں آپ زمانہ دیکھیں، اس سے پہلے وہی منوان یہی حدیث وہ بھی بیان کرتا ہے. صنعانی جو ہے عبد الرزاق صنعانی جو ہے، دیکھیں وہاں پہ حدیث نمبر ہے 9772، یہی منوان یہی حدیث ہے. یہ حدیث وہ بھی بیان کرتا ہے. ان دونوں سے خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی اپنی کتابوں میں یہ واضح ملتا ہے کہ مولا علی بن ابی طالب آپ دونوں کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بالاتر آپ کی کتابوں کے مطابق ان دونوں کو کیا جانتے تھے؟ جھوٹا جانتے تھے، ان کو خیانت کار جانتے تھے، ان کو غدار جانتے تھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے گفتگو ابھی جاری ہے. انشاءاللہ عزیز ہم یہ بیان کریں گے کہ آیا خطبہ شکسکیہ کی جو سند ہے اکرمہ کے حوالے سے شیعہ موقف کیا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.